واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 205 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی طرف دھیان دیں۔ قیرس نے ہاری ہوئی سی آواز میں کہا، قبطیوں کو میدان میں لاؤ، انہیں بتاؤ کہ مصر تمہارا ہے اور تمہارا اپنا ایک مذہب ہے۔ مسلمان اس ملک پر قابض ہو گئے تو تم ان کے غلام بنے رہو گے اور تمہارا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ قبطی میدان میں نہیں آئیں گے۔ بنیامین نے کہا، اگر رومی مصر سے دستبردار ہو جائیں پھر دیکھو قبطی کس طرح مصر کے دفاع میں لڑتے ہیں، اگر یہ نہیں تو ایک اور کام کرو۔ قیرس نے کہا، قبطیوں سے کہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تھا کہ قبطی مسلمانوں کی پیش قدمی کو آسان اور تیز کرنے کے لیے ان کے راستے کی رکاوٹیں صاف کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ جہاں پل بنانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پل بنا دیتے ہیں۔ میری آخری بات سن لو قیرس بھائی، بنیامین نے کہا، میں نے تم سے یہ گلہ شکوہ تو کیا ہی نہیں کہ مجھے لوگوں نے اسقف اعظم بنایا تھا، لیکن تم نے خود اسقف اعظم بن کر مجھے شاہی حکم سے جلا وطن کر دیا، بلکہ میری گرفتاری کا حکم نامہ لیا اور میں صحراؤں میں جا روپوش ہوا۔ یہ معاملہ تو میں نے خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ قبطیوں کے متعلق میں تمہیں آخری فیصلہ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ جہاں رومی قابض ہیں وہاں قبطی رومیوں کے وفادار ہیں، اور جو علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں وہاں قبطی مسلمانوں کے وفادار بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طاقتوں میں سے کسی کے خلاف دشمنی پیدا کی اور وہی طاقت مصر پر قابض ہو گئی تو پھر ان کے لیے زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔ میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ قبطی عیسائی روم کی بادشاہی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ ہم دونوں چونکہ مذہبی پیشوا ہیں اور مذہب سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس مذہب میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں وہ مذہب کھیل تماشا بن جاتا ہے اور اس مذہب کی قسمت میں غیروں کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ تم نے ہرکل کے ساتھ مل کر عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہو۔ اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھو، ان میں کوئی فرقہ نہیں، وہ ایک جماعت ہے۔ اپنے سپہ سالار کو اپنا فوجی قائد ہی نہیں بلکہ اپنے مذہب کا امام بھی کہتے ہیں۔ یہاں تاریخ کا ایک اور پہلو سامنے لانا ضروری ہے۔ مصر کی فتح ایک معجزاتی فتح سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ معجزہ اپنے آپ ہی رونما نہیں ہو گیا تھا۔ مجاہدین نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد اور اپنے جسم اپنے سالاروں کے سپرد کر دیے تھے۔ انہیں جتنا بھروسہ اپنے اللہ پر تھا اتنا ہی اعتماد قیادت پر تھا۔ مصر کی فتح میں ایمان کی پختگی اور سپہ سالار عمرو بن عاص کی غیر معمولی عسکری ذہانت کا کرشمہ تھا، لیکن غیر مسلم مورخوں نے اس حقیقت کو اس طرح جھٹلانے کی کوشش کی ہے کہ مصر کے تمام قبطی عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے تھے۔ یہ مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رومی جرنیلوں کی کمزوری تھی کہ وہ ہر شہر میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ قبطی عیسائیوں کی جو پالیسی تھی وہ قیرس اور بنیامین کی گفتگو میں واضح ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر شہر میں جرنیل مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے، لیکن وہ اس وقت ایسا کرتے تھے جب وہ دیکھ لیتے تھے کہ اب اس شہر کو مسلمانوں سے بچانا ممکن نہیں رہا تو کم از کم اپنی جانیں ہی بچا لی جائیں اور بچی کچی فوج کو یہاں سے نکال لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ معاہدہ کرتے اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ قریون کی فتح کے بعد سپہ سالار عمرو بن عاص نے وہاں زیادہ انتظار مناسب نہ سمجھا۔ ان کا اصول تھا کہ بھاگے ہوئے دشمن کے تعاقب میں رہا جائے تاکہ وہ کہیں سنبھل اور سستا نہ سکے، لیکن عمرو بن عاص کو پھر بھی کچھ دن انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس لیے کہ مجاہدین کے لشکر کو ذرا سستانے کی شدید ضرورت تھی اور وہ زخمی جو لڑنے کے قابل نہیں رہے اتنے صحت یاب ہو جائیں کہ پیش قدمی کر سکیں۔ اس کے علاوہ قریون جیسے بڑے شہر میں امن و امان بحال کرنا تھا اور وہاں کے سرکاری انتظامات کو بھی رواں کرنا ضروری تھا۔ عمرو بن عاص پر تو جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی، لیکن وہ حقیقت پسندی سے دستبردار نہ ہوئے اور عقل و ہوش کو ٹھکانے رکھا۔ مقریزی اور ابن الحکم جیسے مستند تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی جسمانی کیفیت اس قابل رہی ہی نہیں تھی کہ وہ چند قدم بھی پیش قدمی کر سکتے، لیکن روحانی طور پر وہ اس قدر تر و تازہ اور مسرور تھے کہ وہ قریون میں زیادہ انتظار کے حق میں تھے ہی نہیں۔ سالاروں کے جذبے کی کیفیت تو اور ہی زیادہ پرجوش تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اپنے لشکر کی اور اپنے سالاروں کی یہ کیفیت دیکھ
دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ احساس بھی تھا کہ لشکر پر جذباتیت طاری ہو گئی تو یہ شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے پہلے 2-3 موقعوں پر مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فتح کے نشے سے سرشار ہو کر اگلی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ فتح کا نشہ خوش فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے اور خوش فہمیاں شکست کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ اب عمرو بن عاص نے کریون سے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کے وقت ضروری سمجھا کہ لشکر سے خطاب کیا جائے۔ ایک تو وہ لشکر کو جذباتیت اور خوش فہمی سے نکالنا چاہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ لشکر کو یہ بتانا بہت ہی ضروری تھا کہ اب وہ جس صدف پر جا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش ہو۔ چنانچہ انہوں نے لشکر کو اکٹھا کیا اور کچھ وقت لگا کر خطاب کیا۔ پہلے تو لشکر کو یہ ذہن نشین کرایا کہ حقیقت کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے اور اس خوش فہمی کو بھی دل و دماغ پر طاری نہ ہونے دے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے انہیں فتح ہی حاصل ہوگی۔ پھر لشکر کو بتایا کہ اب وہ جس شہر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں ناقابل تسخیر ہے اور اس کا زیادہ تر دفاع قدرتی ہے۔ عمرو بن عاص نے اسکندریہ کے دفاع کے تمام انتظامات وغیرہ لشکر کو تفصیل سے بتانے اور بتایا کہ ہم نے اسکندریہ کا شہر فتح کر لیا تو سمجھو پورا مصر فتح کر لیا ہے۔ رومیوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی، ان کے پاس بحری بیڑا ہے جو انہیں سمندر پار پہنچا دے گا۔ اسلام کے علمداروں، عمرو بن عاص نے کہا، جب کوئی لشکر لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو نتیجہ فتح کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور شکست کی صورت میں بھی۔ لڑنے والوں کے لیے فتح اور شکست پہلو بپہلو چلا کرتی ہیں، لیکن ہمارے معاملے میں صورت کچھ اور بھی ہے۔ اگر اسکندریہ میں ہم شکست کھا گئے تو پھر ہمارے قدم شاید کہیں بھی نہ جم سکے۔ تم میں سے بہت کم جانتے ہوں گے کہ ہماری شکست کی صورت کچھ اور ہوگی، وہ یہ کہ ہم مدینہ واپس جا کر اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ تمہیں نہیں، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تمہیں بزرگ صحابہ نے منع کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی نہ کرو اور تم باز نہ آئے۔ اب اتنی زیادہ ماؤں کے جوان بیٹے مروا کر اور پرائی زمین پر ان کی لاشیں پھینک کر آ گئے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ میں نے امیر المومنین سے مصر پر فوج کشی کی اجازت مانگی تھی تو تقریباً تمام صحابہ کرام نے مخالفت کی تھی، جن میں سب سے زیادہ محترم بزرگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، خاص طور پر شامل ہیں۔ اب یہ سوچو کہ میں نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا ہے۔ اس میں میری یا تم میں سے کسی کی کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ ہم باطل کے خلاف اللہ کی راہ پر جہاد میں نکلے ہیں۔ دین اسلام کے مجاہدوں، مصر کے متعلق یہ ذہن میں رکھو کہ یہ فرعون کا ملک ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرعون کو دعوت حق دینے آئے تھے، لیکن اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے اپنے جادوگر کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں اتنی خدائی طاقت ڈال دی کہ جس کے سامنے ہر جادو بیکار ہو کے رہ گیا۔ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دے دیا تھا اور پھر اسی نیل نے فرعون کو غرق کر دیا۔ آج اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ فرعون کی زمین سے باطل کا نام و نشان مٹا دو۔ تم سوچو گے کہ فرعون تو کبھی کے دفن ہو چکے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ فرعون صدیاں گزرے ختم ہو گئے ہیں، لیکن مصر میں فرعونیت ابھی تک باقی ہے۔ اللہ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے کہ اس فرعونیت کو اس ملک سے ختم کرو۔ تم نے رومیوں کی فرعونیت کے قصے سنے ہوں گے۔ ہمیں اس سرزمین کو پاک اور مقدس بنانا ہے کیونکہ یہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ عمرو بن عاص نے ایسی باتیں کی اور ایسے پردے اٹھائے کہ اپنے لشکر کو جذباتیت اور خوش فہمیوں سے نکال کر حقیقت کا صحیح روپ دکھا دیا۔ اس کے بعد کریون سے لشکر روانہ ہوا۔ پیش قدمی کا راستہ خطروں سے خالی نہیں تھا۔ اس علاقے میں کئی ایک چھوٹی بڑی بستیاں تھیں، ان میں قصبے بھی تھے اور درمیانے درجے کے شہر بھی۔ ان میں سے بعض میں رومی فوج موجود تھی۔ فوج کی کچھ نفری جنرل تھیوڈور اپنے ساتھ اسکندریہ لے گیا تھا اور جو نفری پیچھے رہ گئی تھی اسے تھیوڈور نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں پر دائیں بائیں اور پیچھے سے حملے کرتے رہیں تاکہ ان کی پیش قدمی سست رہے اور ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص میں یہی تو بنیادی خوبی تھی کہ وہ اس قسم کے خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے جو
جو انہیں اطلاع دیتے جا رہے تھے کہ کہاں سے حملے کا خطرہ ہے۔ عمرو بن عاص اس خطرے کا سدباب یہ کرتے کہ مجاہدین کے کچھ دستے لے کر اس جگہ کو محاصرے میں لے لیتے اور ایسی غضبناک یلغار کرتے کہ رومی فوج ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اس طرح پیش قدمی کی رفتار کچھ کم تو رہی لیکن خطرے ٹلتے جا رہے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بعض مقامات پر رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی وجہ وہی تھی جو پہلے کئی موقعوں پر بیان ہو چکی ہے، وہ یہ کہ قریون سے بھاگے ہوئے فوجی ان مقامات پر چلے گئے اور وہاں کے فوجیوں کو مسلمانوں کی بے جگری اور شجاعت کی باتیں بڑھا چڑھا کر سنا کر ان پر بھی دہشت طاری کر دی۔ وہاں کے فوجی یہ بھی تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنے قلیل تعداد میں قریون جیسا مستحکم قلعہ لے لیا ہے، ان کے آگے یہ چھوٹی سی قلعہ بندی کی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بعض بستیوں کو عمرو بن عاص نے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہاں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس طرح مجاہدین کا لشکر آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو۔ قسط نمبر 206 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔